الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار محمد قدرہ میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ شعبان المعظم میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ماہ شعبان ہم پر سایہ فگن ہے، اور جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کی بے پناہ فضیلتیں ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا احسان اور اس کا کروڑ کروڑ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں پھر سے اس سال بھی شعبان المعظم کی متبرک ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے متعلق جو ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو بات دراصل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان المعظم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اگر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے جس مہینے میں، تو وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں اس قدر روزے رکھتے تھے کہ میں گمان کرتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب پوری زندگی بھر روزہ رکھیں گے۔
اس کثرت کے ساتھ رکھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، کنٹینیو کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں بے پناہ عبادات کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات اور خیرات کے لیے جا بجا اس کی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن اور ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ آخر یہ شعبان المعظم کا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مہینہ استقبال رمضان کا ہوتا ہے، استقبال رمضان کا، رمضان المبارک کے آنے کے لیے اس کا جو ویلکم کیا جاتا ہے وہ ویلکم شعبان المعظم سے کیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ دوسرے مہینوں سے بالکل الگ تھلگ ہے، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کی تلاوتیں، اس کی ذکر و اذکار بالکل دوسرے مہینوں سے بالکل الگ تھلگ، اور آدمی کا پورا کیریکٹر بدل جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو کسی نہ کسی بہانے سے بخش دیا جائے۔ سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ لا کر کے اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میرا بندہ اس بہانے سے کم گناہوں سے توبہ کر لے اور میری مغفرت میں آ جائے، میں اسے بخش دوں اور وہ میری جنت حاصل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ فرماتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نے رکھا، اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر سال بندوں کے ساتھ اس قدر احسان کیا ہے کہ بار بار رمضان رکھا۔ ہر سال 11 مہینے جاتے ہیں، پھر 12واں مہینہ رمضان آ جاتا ہے۔ 11 مہینے بندے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے گناہ ایسے بھی کر جاتے ہیں جو بخشش کے لائق نہیں ہوتے، لیکن رمضان المبارک لاتا ہے پروردگار عالم تاکہ بندہ پھر سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، عبادات کثرت سے کرے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بخش دے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 12ویں مہینے میں پھر رمضان لاتا ہے۔ تو وہ مبارک مہینے کے استقبال کے لیے شعبان المعظم کا مہینہ رکھا ہے، اس لیے کہ 11 مہینے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے بندہ، اب ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ فوراً اسے 1 تاریخ کو ہی روزے رکھنا شروع، گناہوں سے بچنا شروع، ہر طریقے سے جو ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، ہر عضو جو ہے جتنے بھی بدن کے اعضاء ہیں اسے گناہوں سے بچانا رمضان المبارک میں ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے مہینے میں ایک گناہ کا، ایک کوئی گناہ کیا، کوئی جرم کیا تو اس کا 1 گناہ، لیکن رمضان میں دگنا ہو جاتا ہے اس کا اجر، ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہ بھی جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے بھی گناہ کے درجات بڑھ جاتے ہیں، مطلب 1 گناہ کا 1 اجر، یہاں پر 1 جرم کیا 1 گناہ ہوگا، لیکن رمضان میں کرے گا تو 10 گنا بڑھ جائے گا اس کا عذاب۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ بندوں کو اس کی استقبال کے لیے اور اس کو پریکٹس کرنے کے لیے شعبان المعظم کو رکھا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم میں روزے رکھ کر کے بتاتے ہیں کہ رمضان المبارک کا متبرک مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ہی اس کی تیاری میں لگ جاؤ کہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس میں کیسے عبادتیں کریں، اس میں کیسے روزے رکھا کریں، اس میں کیسی تلاوتیں کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے ہی شعبان المعظم کا چاند نظر آتا صحابہ کرام اپنے کام کاج میں کمی کر لیتے، اپنے سب کچھ مال کا حساب لگاتے، خیرات و صدقات بڑھا دیتے اور عبادات بڑھا دیتے، تلاوت جتنا کرتے تھے اس میں اور کثرت کرتے، اس لیے کہ رمضان کا پورا مہینہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگا دیتے تھے، اور اس کی عادت کے لیے شعبان المعظم کا مہینہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں اتنے بڑے کام کرنے ہیں، اس کے لیے شعبان المعظم میں ہی جو ہے وہ عادت بنائی جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی سال بھر میں
کوئی پہلا ایک روزہ رکھتا ہے تو اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ سست ہو جاتا ہے، کبھی بھولے سے کھا جاتا ہے، دوسرے گناہ بھی کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا روزہ ہوتا ہے، عادت نہیں ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک وہ تو فرض ہے، فرض لانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھ کر کے بتایا کہ اگر تم شعبان میں روزہ رکھو گے تو تمہیں رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ تم شعبان المعظم سے ہی گناہوں سے بچنا اختیار کر لو، رمضان المبارک میں بھی بچنا شروع کر دو گے۔ یہاں پر ایک گناہ ہوگا، جب رمضان المبارک داخل ہو جائے گا تو 10 گنا بڑھ جائے گا گناہ۔ تو لہٰذا شعبان المعظم کا مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے آپ روزے رکھتے ہیں کیا سبب ہے؟ پورا شعبان روزہ رکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا سبب ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی پورے سال کا حساب و کتاب اسی شعبان المعظم کے 15ویں رات کو اس سال کا حساب کتاب بند کرتا ہے اور دوسرے سال کا حساب و کتاب اسی ماہ مبارک میں شروع فرماتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فیصلے کی راتیں ہوتی ہیں شعبان المعظم میں۔ شعبان ایک فیصلے کی رات کا ایک دن بھی، ایک رات ایسی بھی ہے اس میں جس میں فیصلے بھی ہوتے ہیں کہ کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، کون شادی کرے گا، کون شادی کے بغیر مرے گا، کون کاروبار کرے گا، کون کاروبار نہیں کرے گا۔ یہ تمام معاملات جو ہے شعبان المعظم میں ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آئندہ سال تک شعبان المعظم میں کتنے لوگ مریں گے اس کا حساب لکھا جائے، ان کے نام لکھے جائیں، اور سال کا اختتامی مرحلہ جو چیپٹر ہوتا ہے، سال کا آخری صفحہ، نامہ اعمال کا آخری صفحہ اس سال کا شعبان المعظم کے 14ویں رات کو ہوتا ہے۔ 14ویں رات جو ہوتی ہے وہ آخری ہے، یعنی 15ویں شعبان شروع، 14ویں رات ختم ہوتی ہے، 14ویں شعبان ختم، اور جب 15ویں شعبان شروع ہوتی ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے وہ پرچہ ختم ہوتا ہے، مغرب کی نماز سے ہی وہ دوسرے سال کا پرچہ شروع ہوتا ہے، اس کا دفتر نامہ شروع ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا عائشہ میں اللہ کے اس لیے کہ یہ نامہ اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، ہر بندے کے مومن کے اعمال نامے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ شعبان المعظم میں اعمال نامے، سال بھر کا ہمارا نامہ اعمال، ہمارا حساب و کتاب اللہ کے حضور شعبان میں پیش ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان المعظم میں جب اللہ کے حضور ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں گے تو کیا عائشہ مجھے یہ پسند نہ ہو کہ میرے نامہ اعمال اس قدر پر ہو نیکیوں سے اور پر رہے اور اللہ کے حضور وہ پیش ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ پورا مہینہ روزہ رکھوں تاکہ آخری وقت جب اللہ کے حضور میرے نامہ اعمال پیش ہوں گے تو میرے نامہ اعمال میں عبادتیں ہوں، کثرت سے جو ہے تلاوتیں ہوں، روزے ہوں میرے نامہ اعمال میں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے یہ تعلیم امت کے لیے بتایا ہے کہ میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو ایسے ایسے ہوں، ورنہ حضور تو معصوم الانبیاء، امام الانبیاء ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام المعصومین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو بتایا کہ جب تمہارے نامہ اعمال بھی اللہ کے جب حضور پیش ہوں تو تمہارے اعمال نامے بھی نیکیوں سے پر رہے، ہمارے بھی اعمال نامے نیکیوں سے پر رہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ صرف تاکید نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے رکھا، کثرت سے روزے رکھا۔ صحاح ستہ کی آپ اٹھا کر کے احادیثیں پڑھ لیں، بخاری کی پڑھیں اس میں بھی ملے گی، اگر آپ اٹھا کر کے مسلم شریف پڑھیں، مسلم شریف میں آپ کو ابو داؤد پڑھیں گے اس میں ملے گی، نسائی میں سنن نسائی میں پڑھیں گے تو آپ اس کے میں بھی احادیث ملیں گی کہ یہ تمام کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کریں اور کثرت سے عبادات کیا کریں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں تو شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوا بھی ہے، لیکن اثر اس کا کتنوں پر ہوا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کہ شعبان المعظم کا اثر کتنوں پر پڑا۔ کسی کو خبر تک نہیں ہے کہ شعبان بھی داخل ہو گیا ہے،
شعبان بھی داخل ہو گیا، اتنا مبارک مہینہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے سے ہماری محبت کیا ہے، کیا محبتیں ہم کر رہے ہیں؟ گناہوں کی کثرتیں، وہی معمول جو 11 مہینے میں ہم کرتے رہے وہی شعبان میں بھی کر رہے ہیں۔ اور شعبان میں یاد رکھیے کہ رمضان المبارک میں وہی لوگ گناہ کرتے ہیں جو 11 مہینے کثرت سے گناہ کرتے ہیں، اور شعبان میں بھی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، وہی لوگ رمضان المبارک میں بھی گناہ کثرت سے کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے گناہ، جھوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ کام کرتے ہیں، سب بدعمالیاں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو سال بھر اور شعبان المعظم میں آنے، شعبان المعظم داخل بھی ہوتا ہے پھر بھی انہیں پتہ نہیں، پھر بھی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، نہ نمازوں کا خیال۔ ارے شعبان جیسا مہینہ آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا، نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ رجب میں بیج بولو اور شعبان المعظم میں کثرت سے اللہ کے حضور گر گڑاؤ، آنسو بہاؤ، اور اس آنسوؤں سے اس کھیتی کو سیراب کرو۔ جس بیج کو آپ نے بویا ہے وہ ایسے ہی نہیں اگنے والا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کھیتیوں میں جب اناج کو بویا جاتا ہے، جب کوئی بھی چیز جو ہے بیج بوتے ہیں، پھر اسے سیراب جب تک نہیں کرتے اس میں آتا کچھ نہیں ہے۔ اگر پانی سے سیراب نہیں کریں گے تو وہیں سڑ کے گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ اگر اسے سیراب کرتے ہیں تو پھر اس میں سے اس کا جر، اس کا سلاخ میسر آتا ہے، پھر اس میں سے موڑ نکلتا ہے، پھر ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر یا وہ پودے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب میں آپ نے بیج بو دیا ہے، الحمدللہ کثرت سے مسلمانوں نے بیج بویا ہے۔ ایمان ہے ہمارا، الحمدللہ عقیدہ ہے ہمارا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا حسن ظن ہے کہ رمضان رجب کے مہینے میں ہم نے بیج نیکیوں کا بویا ہے۔ اب بو دینے کے بعد کرنا کیا ہے؟ سو جانا ہے۔ ایک زمینی بیج اگر بو دیں کے بعد کھیتی باڑی کرنے والا سوتا نہیں، دن رات اس کے سیرابی میں لگ جاتا ہے، پھر اسے سیراب کرتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، اسے پانیوں سے جس طریقے سے بھی اسے مہیا ہو پانی سے سیراب کرتا ہے۔ کنویں سے نکال کر کے ڈالنا ہے، کنویں سے نکال کر کے ڈالتا ہے، بورویل کی سہولت ہے تو بورویل کے ذریعے سے، اگر پانی میسر نہیں ہے تو کہیں دور سے بھی منگا کر کے اسے سیراب کرتا ہے تاکہ یہ کھیتی ہری بھری ہو جائے، ہری بھری ہو جائے۔ یہ زمینی بیج بو دینے کے بعد کھیتی باڑی کرنے والا سوتا نہیں بلکہ اسے سیرابی میں لگ جاتا ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم نے نیکیوں کا بیج تو بو دیا ہے، ہم نے سیراب کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شعبان کا پورا مہینہ سیراب کرنے کا مہینہ ہے، ہم کو سیراب کرنا ہے، عبادتیں کرنی ہے، کثرت سے جو ہے تلاوت قرآن کرنی ہے۔ ہم کو تو شعبان کا مہینہ ہو بھی گیا ہے، ہم نے کتنے پارے پڑھے، کتنا قرآن کے جز پڑھے، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ ہم نے قرآن کو رمضان شعبان کا مہینہ ہے، اب تو رمضان میں تو پورا قرآن پڑھنا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن سننا ہے، قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہے، رمضان کا پورا مہینہ اسی میں لگا دینا ہے۔ اتنی بھی اگر فرصت نہ ہو تو پھر وہ بندہ کیا ہے جو خالق کائنات اتنا کچھ کر کے پھر خالق کائنات کے لیے ہم کچھ نہ کریں، اس کی عبادت میں نہ لگیں ہم۔ شعبان کا مہینہ آ چکا ہے، سیراب کرنے کا مہینہ ہے، سیراب کرنے کا مہینہ۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شعبان رجب میں بیج بو دو، شعبان میں اسے سیراب کرو۔ کس سے سیراب کرنا ہے؟ گناہوں سے سیراب کریں گے؟ نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں کے آنسوؤں سے اسے سیراب کرو۔ کیسے سیراب کریں گے؟ اپنے گناہوں سے نادم ہو کر کے، توبہ و استغفار کر کے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے اپنے آنکھوں کے آنسو نکالو اور اس کے بیج میں ڈالو، پھر دیکھو کہ پھر وہ پودا نکلے گا۔ پھر جب یہ پودا بڑا ہوگا شعبان میں، پھر اسے رمضان المبارک کے مہینے میں آنے دو۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا پھر اس میں پھل لگیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں جب پھل لگے گا تو پھر پھل کاٹ لینا، پھر تم اس فصل سے فائدہ اٹھانا۔ رجب میں بیج بونا ہے، شعبان میں سیراب کرنا ہے۔ اب یہ مہینہ سیراب کرنے کا ہے، دوسرا سب چھوڑو، اب ہمیں سیراب کرنا ہے۔ پتہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پورا مہینہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آج دنیا سے چلا جاؤں یا آج چلا جاؤں، میرے نام اعمال میں یہ رہے۔ شعبان کا اس قدر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ شعبان کو کثرت سے روزے رکھا کرو، عبادتیں کثرت سے کیا کرو۔
تاکہ یہ شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے حضور ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے. اب اسے سیراب کرنا ہے. صرف سیراب کی طرف خیال رہے کہ سیراب کرنا کیسے ہے. سیراب کرنا کیسے ہے؟ نماز تو فرض ہے، یہ الگ ہے. سیراب جو کرنا ہے وہ الگ ہے. یہ تو سال بھر پڑھنا ہی ہے، ہمیں دن میں 5 مرتبہ تو فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے. سیراب کرنا کیسے ہے؟ شب بیداریاں کرنی ہے، ہمیں راتوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، عشاء کی نماز پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد نوافل کی کثرتیں بھی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. یہ شعبان کے مہینے میں ہی کرنا ہے، اسی میں سیراب کرنا ہے. پھر اس کے بعد فصل اگر رمضان میں کاٹنا ہے تو سیراب اسی مہینے میں کرو، نمازیں پڑھا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہم سیراب کریں گے، انشاءاللہ سیراب کریں گے. بیج ہم نے بویا ہے، بیج جو بوئے ہیں وہ تو سیراب کریں گے. جنہوں نے بیج بھی نہیں بویا ہے شعب رجب کے مہینے میں، جنہوں نے بیج بھی نہیں بویا وہ کیا سیراب کریں گے؟ وہ جتنا بھی سیراب کریں گے تو گھاس ہی اگے گا، کوئی تو بویا تو کچھ نہیں نا، نہ گیہوں بویا ہے، نہ راگی، نہ کچھ اور. خالی زمین پر پانی ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ صرف ہرا بھرا ہوگا، بس اتنا تو ہوگا، ہرا بھرا ہو جائے گا، لیکن کوئی پھل پھول تو آنے والا ہے نہیں. تو لہٰذا رجب میں جنہوں نے بو دیا ہے، اب یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں بھی بویا رجب میں تو اللہ سے دعائیں کرو، کثرت سے توبہ و استغفار کرو. پتہ نہیں اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے. بندہ اگر توبہ و استغفار کر کے اللہ سے مدد چاہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے پروردگار عالم اس بندے کی مغفرت نہ کر دے. اللہ کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے سن رکھا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. گناہ کرتا ہے بندہ، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. ایک بندہ کثرت سے گناہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، کرتے 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 یہ حالت ہو گئی کہ اب یہ تھک گیا اور کہنے لگا مولا میں نے کثرت سے جو ہے گناہ کر لیے، مولا توبہ کو بار بار میں نے توڑا، بار بار میں نے اپنے حکم عدولی کی، تیرے حکم کی عدولی کی ہے، تو تیرے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے، مولا میں نے بارہا توبہ کیا، تو نے معاف کیا. پروردگار اب ہو سکتا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں رجوع ہوں اور تجھے معاف کر دے. پروردگار عالم کی جانب سے غیبی آواز آتی، بندے تو گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، لیکن تجھے میں معاف کرتے کرتے میں تھکتا نہیں ہوں. میری قدرت تو یہ ہے کہ میں تو بیٹھا ہی ہوں، تھکتا تو خدا ہے نہیں، تھکا تو وہ خدا نہیں. جو تھک جاتا ہے وہ سو جاتا ہے، جو سوتا ہے وہ مر جاتا ہے. تو پروردگار عالم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، تھک کر کے ہمیں اونگ بھی آ جاتی ہے، پروردگار عالم اونگتا بھی نہیں. جب اونگتا نہیں تو پروردگار عالم تھکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں تو اونگتا نہیں، اونگتا نہیں تو سوتا نہیں میرا پروردگار. تو پروردگار ہمیشہ سے جاگا ہے اور ہمیشہ جاگتا رہے گا اور بندے کی طرف دیکھتا ہے. بندہ مجھ سے مانگے، گناہ ہو گیا ہے، کسی کو گواہ مت بنا اور آجا میرے حضور توبہ کر لے، میں غفور الرحیم ہوں، میں تجھے معاف کر دوں گا. تو نے رات کے اندھیرے میں گناہ کیا ہو، دن کے اجالے میں گناہ کیا ہو، میں رب رحیم میں جانتا ہوں کہ تو نے کیا کیا، مجھ سے تو کوئی پردہ نہیں ہے، تیرے گناہ مجھ سے کوئی پردہ نہیں ہے، میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں نے تجھے تخلیق کی ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے. تجھ سے گناہ ہوگا اور تو آئے گا میری بارگاہ میں، رجوع کرے گا میری بارگاہ میں. گناہ ہوگا تو نہ گڑ گڑائے گا، گناہ ہوگا تو گڑ گڑائے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالی رحمت خداوندی پر انشاءاللہ تبارک و تعالی راتیں تو اب انشاءاللہ آتی رہیں گی نا. اب کی بار تو پوری راتیں ہی راتیں ہمارے پاس میں انشاءاللہ. شب برات ہے، شب قدر ہمارے پاس ہے، پھر طاق راتیں ہمارے پاس میں انشاءاللہ. شب بیداریاں کریں گے انشاءاللہ، اللہ کو منا کر کے رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے گا. پروردگار عالم کیوں نہیں معاف کرے گا میرا پروردگار؟ پروردگار تو غفور الرحیم ہے. وہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ معاف کرائیں گے، خود اللہ کہہ رہا ہے کوئی بندہ جو معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں. خود اللہ کی طرف سے ندائیں ہیں، ندا ہے کہ مانگ میرے بندے مانگ. کیا مانگتا ہے تو؟ مانگ، کم مانگتا ہے، تیرے پاس اتنی چادر نہیں کہ تو مانگے، میں اگر دینے لگ جاؤں تو تیرے پاس اتنا دامن نہیں کہ تو اسے برداشت کر سکے.
برداشت کرنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے، تو یہ شعبان المعظم کا متبرک مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں ہمیں کثرت سے عبادتیں کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم نمازیں کثرت سے پڑھیں گے، فرائض ادا کریں گے، پھر نوافل بھی انشاءاللہ تعالی ادا کریں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی 15 شعبان میں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ 15 شعبان کا جو ہوتا ہے مسئلہ، رات 15ویں رات جب آنے کی ہوتی ہے نا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ شاید غالباً 15 شعبان کی رات آئندہ جمعہ ہونے والی ہے، اور شب بیداری کی رات شب برات ہے آئندہ جمعہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آج کل ایک معمول بنا لیا ہے، ہم اپنے یہ جو شعبان ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے، مردوں کی عید ہے، جیسے کہ لوگ عام طور سے جس طریقے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے عید ہے، شعبان ان کے لیے عید ہے، 15ویں رات ان کے لیے بخشش کا سامان فراہم کرتے ہیں، یہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کا سامان فراہم ان کے اہل و عیال کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اہل و عیال کو اتنی فرصت نہیں، ان کے باوا کو بیٹے کے لیے فرصت نہیں، بیٹے کو باوا کے لیے فرصت نہیں کہ کم سے کم کچھ سپارے پڑھ لیں، کچھ صدقات و خیرات کر کے ان کے لیے جو ہے 15ویں رات کو بخشش کے لیے دعائیں کریں۔ اب اس کے بجائے ایک ایزی میتھڈ مل گیا ہے کہ بعض حضرات جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے قرآن پڑھ کر کے رکھ لیتے ہیں، جیسا کہ تلک نگر وغیرہ میں لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر مساجد میں جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ خریدا جاتا ہے، 300 روپے قرآن، 4 قرآن چاہیے، 5 قرآن چاہیے، وہ جو ہے ٹوکنز دیتے ہیں، اتنے قرآن چاہیے، ہمارے خاندان والے اتنے زیادہ مر گئے ہیں ان کے لیے 15 قرآن دے دیں، وہ ٹوکن دیتے ہیں، 15 قرآن کا ٹوکن دیتے ہیں، تو گویا کہ 15 قرآن آپ کو پڑھ کے بخشنا ہے۔ یہ آج کل نیا سسٹم جو کچھ سالوں سے شاید کچھ سالوں سے میں سن رہا ہوں کہ یہ ایزی میتھڈ مل گیا لوگوں کو، ہول سیل میں خرید لیتے ہیں، بڑھتے کام کیجیے آپ، میں آپ کو 500 روپے کے حساب سے دے دیتا ہوں، یہ قرآن 500 روپے، اس حساب سے آپ 10 قرآن پڑھ دیجیے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اتنا ایسے اتنا کر، اب اس میں دیکھیے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں میری آیتوں کو قیمتوں پر بیچتے ہو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر میری قرآن کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئے ہو تم لوگ، قرآن کو بیچ رہے ہیں آج کل، قرآن کو بیچ رہے ہیں، اتنے پہ پڑھو اتنا ہوگا، اتنے پہ پڑھو اتنا ہوگا، مجھے آپ 5 قرآن دیجئے، مجھے 2 قرآن دیجئے، 2 قرآن کا کتنا ہوگا، 4 قرآن کا کتنا ہوگا، اتنا قرآن کا کتنا ہوگا، یہ قرآن، اللہ اکبر۔ آج کل قرآن خوانیوں کا بھی جو مسئلہ چل رہا ہے یہ بھی اللہ کی پناہ ہے، قرآن خوانی کے لیے لوگ لے کے جاتے ہیں، قرآن خوانی کے لیے لاتے تو بچوں کے وہ پڑھنا بچے ہیں، گھر والے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، گھر کے قرآن خوانی ان کی ہے لوگوں کی، ان کے گھر پہ وہ لوگ قرآن تک ہاتھ نہیں لگائیں گے قرآن خوانی میں، بس لائیں، ان کو تو ڈیوٹی ہے نا، ان کا کام ہے قرآن خوانی کو آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، ان کو تو عطیہ دینا پڑے گا، اس کے لیے قرآن، گھر والے ہاتھ نہیں لگائیں گے، پورا ان کو پڑھ کے کیا کیا کرنا وہ سب کریں گے، سب کر کے یہی جائیں گے، اس کے لیے قرآنوں کو لایا گیا۔ اب رمضان بھی آ رہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن کی کیا فضیلت ہے، قرآن کی تلاوتوں کی کیا فضیلت ہے، نازل ہے، قرآن کیوں نازل ہوا، کس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کرنی ہے، بہت لمبی جو ہے ہمارے لیے ٹاپکس بہت پڑے ہوئے ہیں، کن موضوع پر گفتگو کریں۔ ابھی قرآن کو ابھی 14 جو تاریخ آنے والی ہے شعبان کی، اس میں قرآن خرید و فروخت ہو رہا ہے، خرید و فروخت ہوگا ابھی، یہ عیدی میں تھرڈ آج کل چل رہا ہے، 5 قرآن دیجئے۔ رمضان المبارک میں وہ شعبان المعظم میں جنہوں نے قرآن نہیں چھوا ہوگا، باپ کو قرآن بخشنا ہے، زندگی بھر باپ نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہوگا، اب اس باپ کے لیے بھی لے گا، اب پڑھ کے دے دو میں اتنا پیسے دوں، لے گا وہ لے کر کے بخشے گا، اسے لے کر کے وہ بخشے گا، اسے خود قرآن نہیں پڑھ سکتے ہم، قرآن اللہ کا کلام ہے، اپنے رب کا کلام ہے، پھر کس معبود کو ماننے والے ہیں ہم لوگ، کس خدا وحدہ لا شریک کو مانتے، اس کے کلام سے ہمیں بیزاری ہے، دنیا کی نیوز پڑھنے سے ہمیں فرصت نہیں ہے، دنیا کا نیوز پڑھتے روزانہ نیوز پیپر پڑھتے ہیں، بتاؤ کون ایسا شخص آج نیوز پیپر نہیں پڑھتا اور نیوز نہیں دیکھتا، کون ہے ایسا؟ اکا دکا کوئی ہوگا جو نیوز نہیں سنتا ہوگا یا کوئی نیوز نہیں پڑھتا ہوگا، ہزاروں میں اکا دکا کوئی ہوگا بندہ، ورنہ روزانہ کی نیوز چاہیے انہیں، آج کیا ہوا، اپڈیٹ رہتے ہیں کہ آج کی نیوز کیا ہے، لیٹسٹ، اور وہ بھی دوپہر کی نیوز تک ہوتی ہے کہ آج کی دوپہر تک کیا ہو گیا ہے، وہ سنجے وانی کے اعتبار سے بھی پیپر لے کر کے لوگ اسے بھی پڑھتے ہیں کہ آج شام تک کیا ہو گیا ہے، اللہ اکبر، دنیا کی خبریں کون کون کہاں مرا
جس کی قبر میں پوچھ نہیں ہے، کتنے ٹرین گرے ہیں قبر میں تمہاری پوچھ نہیں ہونے والی ہے، کہ کتنے حادثے ہوئے تمہاری قبر میں کوئی فرشتہ پوچھنے والا نہیں ہے، تمہارے کتنی بلڈنگیں وہاں پر اپارٹمنٹ ٹوٹے ہیں وہ تمہاری قبر میں پوچھا نہیں جائے گا، کون وزیر اعظم بنا تمہاری قبر میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ سب جس کی پوچھ قیامت میں قبر میں نہیں ہے، اس کی اتنی فکر ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اس کی گفتگو ہوتی ہے، یہ ہوا کا یہ ہوا کا یہ ہوا کا یہ ہوا، فلاں کی جگہ معلوم ہوا، وہاں بم بلاسٹ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں پکڑے گئے، یہاں یہ ہو گیا، یہ حادثات پورے صبح سے لے کر شام تک ہمیں اس کی فکر رہتی ہے۔ لیکن رب وحدہ لا شریک کا کلام کوئی واسطہ نہیں۔ سوچو ذرا، دل پہ ہاتھ رکھو کہ ہم نے قرآن چھو کے کتنے مہینے ہو گئے کہ ہم بھی مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ واقعی جنہوں نے بھی جو جلوس نکالا تھا کہ اذانیں بند کرو، یہ صرف ہمارے اوپر تھوکنے کے لیے، مسلمانوں پر ایک چوٹ لگانے کے لیے کہ تم بھی ایک مسلمان ہو، تمہارے لیے اذان دی جائے۔ کس کے لیے اذانیں ہوتی ہیں؟ اذان بند کرو جنہوں نے کہا تھا، یہ ایک مسلمانوں پر ایک دھبا اور ایک اچھا تماچا ہے، ہمارے لوگوں پر ایک تماچا ہے کہ 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، فجر کی کیوں اذان دی جائے؟ میں بھی ہم سے آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک سوال ایک لمحے کے لیے کہ آخر اذان فجر کس کے لیے ہے؟ کیوں پکارا جاتا ہے اذان میناروں پہ؟ کون آتا ہے نمازوں کے لیے فجر کی اذان پر؟ کیوں دی جائے اذان فجر؟ پوچھتا ہوں میں آپ سے، اگر آتے ہیں تو اذان فجر دو، ورنہ کیوں دیتے ہیں اذان فجر؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ دل میں کچھ بھی کہو، آپ میں سوال ہے میرا یہ آپ سے، مسلمان کی دل سے میں سوال کرتا ہوں، یہ غیرت مسلمان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اذان فجر کی اتنی آپ عادی ہیں تو آؤ نماز پڑھنے، تو پڑھو تو صحیح نماز، پھر ان لوگوں کے ساتھ ہم لڑیں گے۔ نمازیں اذانیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ اذانیں ہو رہی ہیں، 1000 آدمی کو اذان سنائی جا رہی ہے، آتے تو 10% بھی نہیں نا، 1000 میں 10% بھی نہیں آتے لوگ نماز کے لیے۔ 4 اسپیکر سے آوازیں جا رہی ہیں، چاروں طرف آوازیں جا رہی ہیں، آتے 1000 آدمی سنتے ہیں تو 10 آدمی بھی نہیں آتے اذان کی آواز سے۔ کیا ہے ہماری یہ غیرت؟ قرآن کو رکھ دیا طاقوں میں سجا کر، مغفرت کے لیے، بخشنے کے لیے، میتیں ہو گئی تو قرآن خوانیاں ہو جاتی، قرآن تب یاد آتا، میت ہوئی تو قرآن یاد آتا ہے۔ کہاں یاد آتا قرآن اٹھا کر کے پڑھنے؟ رب کے کلام سے اتنی نفرت ہمیں، نیوز پیپر سے ہمیں نفرت نہیں ہے، نیوز پیپر سے نفرت نہیں ہے ہمیں، ناول سے نفرت نہیں ہے، ڈائجسٹ سے ہم لوگوں کو نفرت نہیں ہے، اور منتھلی میگزین سے ہمیں جو ہے وہ نفرت نہیں ہے۔ نفرت ہے تو قرآن سے نفرت ہے۔ ایک مسلمان سے یہ بات کہی جائے، نفرت قرآن سے، چھو کے دل سے پوچھو، میں کیا بولوں؟ آپ سب سے بڑا مفتی ہمارا دل ہوتا ہے، دل سے پوچھو کہ ہم نے قرآن کو چھو کے کتنے دن ہوا ہے؟ قرآن کب ہم نے ہاتھ میں لیا ہے؟ کب قرآن کو کھول کے دیکھا ہم نے؟ کیا میرا رب مجھ سے کہتا ہے؟ کیا اللہ کو محبت نہیں کہ میں نے یہ کہا ہے، میرا رب مجھ سے کیا کہا ہے؟ پڑھ کے نہیں دیکھنا ہے؟ کیا میسج مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ایک کوئی لڑکی کسی کو ایک میسج بھیجتی ہے تو چھپ کے مر کے اسے میسج کو پڑھتا ہے، ارے ایک فانی عورت ہے، ایک جس کو فنا ہونے والی ہے، اللہ اکبر، اس عورت کے میسج کو پڑھنے کی اتنا بے منتظر ہوتا ہے، مرتا ہے ایک میسج کے لیے۔ ارے جا کر کے لوگ چیٹنگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اس چیٹنگ پر مرتے ہیں کہ فیس بک پہ مرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں نوجوانوں کو کہ تمہیں قرآن پڑھنے کے لیے بھی جتنی فرصت نہیں ہے جتنی کہ تم لوگ چیٹنگ کرتے ہو، فیس بک پر جتنا ٹائم بسر کرتے ہو اتنا تو قرآن بھی نہیں پڑھتے تم لوگ۔ ارے لڑکیوں کے میسج کو پڑھنے اتنی جو ہے تمہیں منتظر رہتے ہو، اتنی خواہشات تمہاری ہوتی ہیں، کیا رب کا میسج نہیں ہے؟ رب کے میسج سے بڑھ کر کے ہے؟ نہ ہمارے باپ کا میسج خدا کے کلام سے بڑھ کر کے ہے، نہ ہماری ماں کا میسج جو ہے اپنے رب کے میسج سے بڑھ کر کے ہے۔ ارے جب دنیا میں سب سے بہترین لوگ ماں باپ ہیں، ان سے بڑھ کر رب کے کلام کا میسج ہوتا ہے، رب کا میسج سب سے بڑا میسج ہوتا ہے، اس میسج کو پڑھنے کے لیے ہمارے پر فرصت نہیں ہے۔ ارے اس کے لیے اللہ نے شعبان کا مہینہ بھی دیا، جاؤ کم سے کم اس مہینے میں تو پڑھو، رمضان میں پڑھنے کی تیاری ابھی سے کرو۔ نہیں پڑھنے آتا، کب تک بولو گے ایسا پڑھنا نہیں آتا؟ کب تک؟ ارے 14 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اب بھی بولتے ہیں پڑھنا نہیں آتا۔ 14 سال سے لوگ حافظ بن جاتے، عالم بن جاتے ہیں، تم ابھی یہی گنگنا رہے ہو کہ ہم کو قرآن نہیں پڑھنے آتا۔ قرآن سیکھو، عربی میرے محبوب کی زبان۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کو میں نے جو نازل کی ہے کسی اور لینگویج میں نہیں،
میرا محبوب عربی بولتا ہے، اسی عربی زبان سے میں محبت کرتا ہوں، اسی میں میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، میرے محبوب کا کلام ہے وہ، عربی میں قرآن نازل کیا، عربی سے میں محبت نہیں ہے۔ قرآن کنڑا میں پڑھو، اردو میں پڑھو، کیا کیا پڑھتے سب پڑھو، لیکن عربی سے تو محبت کرو۔ قرآن عربی میں تو پڑھ کے دیکھو کیا زبان میں مٹھاس ہے۔ یہ سب کب کریں گے ہم؟ یہ کب کریں گے؟ ٹکٹ لینے کے بعد بولتے بولتے پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، خبر میں چلے جاتے، پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، نہ خود پڑھے نہ آپ کی اولاد پڑھ رہی ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کے لیے فرصت نہیں۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھو، چلے جانے کے بعد کوئی بولے یا نہ بولے، اللہ و رسولہ عالم، جب تک بات زبان ہے، طاقت ہے، جب تک خون ہے، کہہ کر کے چلے جاؤں، تاکہ درد ہے میری قوم، یہ ہمارے لوگ، اپنے علاقے کے لوگ اس سے جو ہیں وہ نابلد ہوتے چلے جا رہے۔ قرآن بھی گیا، اردو بھی گئی ہماری، نہ قرآن سے محبت ہے نہ اردو زبان سے ہمیں محبت ہے۔ جو بھی یہ مسلمانوں کے گھر میں آج کل، ارے اخبار والوں کو اگر اردو پیپر کے لیے بولیں تو 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ وہ میں سپلائی کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، نہیں ملتا نہیں ہے، وہ کر نہیں پاؤں گا، وہ یہاں پر اس علاقے میں آتا نہیں۔ کیوں؟ کیا اس علاقے میں مسلمان نہیں؟ ہاں مسلمان رہتے ہیں، لیکن کوئی اردو اخبار پڑھتا نہیں ہے۔ ایک ایک گھر میں 4 اخبار آتے ہیں، دی ہندو بھی ایک ہی گھر میں، مسلمان کے گھر میں دی ہندو بھی آتا ہے، انڈین ایکسپریس بھی آتا ہے، اور دوسرے جو انگریزی اخبارات ہیں وہ بھی آتے ہیں، ایک کنڑا پیپر بھی آتا ہے۔ اتنے پیپر چاہیے، اتنا پیپر پڑھنا بولے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کم سے کم ایک نیوز بھی پڑھیں گے تو کتنا ٹائم لگ، آدھا گھنٹہ تو نیوز پہ۔ کیا قرآن کریم سے بڑھ کر کے یہ ہمارا نیوز؟ قرآن نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ارے میں مجھ سے وعدہ نہیں، اللہ سے وعدہ کرو، اے رب سے مناؤ، رب کو مناؤ، میرے مولا میں تیرے کلام سے محبت کروں گا۔ اے مولا یہ شعبان کا مہینہ ہے، میں تیرے کلام کو ہاتھ میں لوں گا، میں تیرے کلام کو سینے سے لگاؤں گا، مولا میں تیرے کلام کو اپنی آنکھوں سے لگاؤں گا، تیرے کلام کو میں اپنے سر پہ سجاؤں گا، تیرا کلام میرے سر کا تاج ہے مولا، مولا تیرا کلام میرے سینے کا جو ہے وہ مخزن ہے، میرے سینے کا خزانہ ہے مولا۔ یہ کہہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، اس کے کلام سے محبت کرو۔ ہم محبت تو اللہ سے کرتے ہیں، نہ اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کون سا کلام ہے؟ کبھی قرآن کی تلاوتیں سن کے دیکھو، قراء حضرات جب پڑھتے ہیں قرآن، تو قرآن سن کے دیکھو تو کتنی مٹھاس ہوتی ہے، رب کے کلام میں کیا سرور ملتا ہے، دنیا بھول جاتے ہیں، آپ اتنا مست ہو جاتے ہیں۔ قرآن سنیے، آپ قرآن پڑھ کے سنیے، قرآن میں کیا مزہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی آواز میں اتنا مزہ نہیں ہوتا جو رب کے کلام میں وہ مزہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھیے آپ، ہمارے رب کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ کائنات میں اس سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی اچھی بات نہیں ہے، جتنی اللہ نے کہی ہے اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہے۔ ہم کو کلام پڑھنا ہے، میرے رب سے محبت ہمیں کرنی ہے۔ پھر اب کب کریں گے اللہ سے محبت؟ سانس رک جائے گی تو ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کی فرصت نہیں، ایک مرتبہ کلام کو دیکھ کر کے ثواب کمانے کی فرصت نہیں ملے گی۔ موقع مل گیا ہے، اللہ نے پھر سے ہمیں زندہ رکھا ہے شعبان کے مہینے میں، پھر سے اللہ نے چاہا کہ ہم، مولا نے چاہا کہ میرے بندے کو معاف کر دے، پھر شعبان کو لایا پروردگار نے۔ اگر ہمیں پروردگار کو بخشنا نہ ہوتا تو شعبان کا مہینہ میں میسر نہ کرتا پروردگار، شعبان کا مہینہ میسر کیا۔ بندہ میرا توبہ کر لے، آنکھوں سے آنسو گرا کر کے توبہ کر لے، میں رب تبارک و تعالی، حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب بندہ مومن توبہ کرتا اللہ کے حضور، توبہ کرتے ہوئے آنسو کی قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ تمہارے آنسو زمین پہ بھی نہیں گرتے، آنسو تمہارے زمین پہ بھی نہیں گرتے۔ 2 قطرے اللہ کو بہت زیادہ پسند، 2 قطرے اللہ کو بہت زیادہ پسند۔ ایک وہ قطرہ جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور اور آنسو گراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک قطرے کو ہی آپ قیامت میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی بھی حدیث پاک میں بہت زیادہ فضیلت، ایک قطرہ جو ہماری آنکھوں سے نکلتا ہے اللہ اسے حفاظت کرتا ہے، اور یہی وہ آنسو ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دیں گے۔ جہنم کی آگ کو بجھانے کی صلاحیت ہماری آنکھوں کے آنسو میں ہے۔ رب کے کلام سے محبت کرو، رب کے کلام سے۔ یہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہمیں خریدنا نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بخشنے کے لیے ہم خرید کر کے ہم بخشیں۔ قرآن اٹھاؤ، شعبان کا مہینہ ہے، قرآن جتنا ہو سکا پڑھو،
جتنا ہو سکا پڑھو، جتنا ہو سکتا ہے پڑھو، 5 پارے پڑھو، 10 پارے پڑھو، 11 پارے پڑھو، جتنا ممکن ہو تم پڑھو قرآن، اور اپنے اہل و عیال کے لیے جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے بخشش کا سامان فراہم کرو، انہیں بخش دو۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خریدیں گے، وہاں سے خریدیں گے، اتنا قرآن بقد لینا ہے، خریدنا اتنا نہیں۔ ہم اپنے بھیک مانگ کے اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں گے، اپنے ماں باپ کو بھیک کا لقمہ کھلائیں گے، مانگ کے کھلائیں گے، حیثیت رکھ کر کے مانگیں گے؟ نہیں نہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہی سے انشاءاللہ قرآن کو گھر جا کے اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی فرصت آج میں آپ سے وعدہ کرو، میں بھی آج جا کر کے نماز کے بعد قرآن اٹھاؤں گا، آپ بھی قرآن اٹھائیے، بھلے آپ کو قرآن آتا ہو یا نہیں آتا ہو، اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ آج جاؤ نماز کے بعد اپنے رب کے کلام کو اٹھاؤ، آنکھوں سے لگاؤ، بوسہ دو اور کہو مولا میں نے آج تیری کلام سے محبت کی ہے، مولا اسی کلام کے صدقے سے مجھے بخش دے۔ خدا وحدہ لا شریک، وہ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتا ہے کہ اسی ایک عمل سے مولا ہمیں معاف کر دے، مولا ہمیں معاف کر دے، بخش دے مولا۔ انشاءاللہ کاروبار میں جا رہے ہیں، جاؤ آج قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھا کر کے کھولو، قرآن کو دیکھو میرے رب کا کلام کیسا خوبصورت ہے، میرا رب کیسے لکھا ہے، کس کس انداز میں میرے مولا نے ہم سے خطاب کیا ہے، کیسے ہم سے بات کیا ہے، قرآن اٹھا کے پڑھو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کا مسئلہ ہے، جاگنا کہ نہیں جاگنا، نہیں جاگنا، کیا ضرورت ہے سب کرنے کی؟ سب چھوڑیے، سب باتیں سب چھوڑیے۔ میں آپ کو کہوں قرآن پڑھنا نہیں آتا، سیکھیے۔ جب تک آپ کو کیا کرے، ہمارے بزرگان دین نے جو طریقہ کار بتایا ہے، فاتحہ کا جو طریقہ بتایا ہے، وہ بہت ہی ایسا ہے کہ شاید کہ کوئی ایسا مسئلہ نکال کر کے بتائے۔ جب کوئی لفظ فاتحہ بولتا ہے تو ہر مومن 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، الحمد شریف پڑھتا ہے، سورہ اخلاص 3 بار پڑھتا ہے۔ یہ کیوں بزرگان دین نے طریقہ کار بتایا؟ وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان پڑھ بھی ہوگا، کوئی جاہل بھی ہوگا، صرف اگر وہ سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھ لے 3 مرتبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قرآن کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ کتنا آسان کیا، سنی بن کے رہو گے تو بڑے فائدے ہیں، سنی بن کے رہو تو بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے ایک قرآن کا ثواب، اور اسے ایک کیا اس وقت میں بولا، آج نہیں ہے وہ، آج وہ اللہ نہیں عطا کرے گا، اللہ آج بھی عطا کرے گا، صبح قیامت تک بھی 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے والے کو ایک قرآن کا ثواب۔ جب ایک قرآن پڑھ کے ہمارے پاس ثواب ملے گا، ہم اپنے ماں باپ کو بخشیں گے، ہم اپنے بھائیوں کو بخشیں گے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بخشیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئندہ جمعہ جو ہے وہ بقیہ شب برات کے متعلق گفتگو ہے، اس پر بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ۔ شب برات بہت ہی فضیلت والی رات آنے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان ایک ایسی رات آنے والی ہے جب شب شعبان المعظم کی پہلی تاریخ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا، خطاب فرماتے فرمایا لوگوں ایک ایسی رات اس مہینے میں آنے والی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش کرنے والا ہے، سب کی بخشش کرنے والا ہے، سوائے چند لوگوں کے، سوائے چند لوگوں کے انہیں معاف نہیں کرے گا۔ جو چند لوگ ہیں وہ کون کون لوگ ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہم تمام شعبان المعظم کی متبرک راتوں میں اور ساعتوں میں عبادت کثرت سے کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، قرآن کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میسیجز تو لوگوں نے واٹس ایپ میں بھی بھیجا، اذان کو بند کرنے کے لیے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ جلوس نکالا، سب ٹھیک ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے اس کے اپوز میں کیا کیا؟ جلسہ کیا؟ جلسے کی ضرورت نہیں ہے، جلسے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے اپوز میں آپ کو کوئی جلوس نکالنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ لوگ بسترے سے اٹھ کے مسجد آنے کی ضرورت۔ اس کا ریپلے یہی ہے، ہم اس کے جواب میں منہ توڑ جواب کیا دیں گے؟ اس سے منہ توڑ جواب کیسا؟ لاٹھی لٹے لے کے نہیں، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ہم جواب دیں گے کیسے؟ انشاءاللہ ہر مسلمان فجر کی نماز پڑھے گا، پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا۔ مسلمان کو آذان فجر ہوتی ہے، آذان ہوگی،
تو سنیں گے فجر کی نماز انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے، تو وہ لوگ جو ہے جو بینر جو لے کے گھوم رہے تھے وہ بینر جو ہے الٹا کر دیں گے کہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ مسلمان جو ہے نماز نہیں پڑھتے، اس کے لیے ہم نے کہا تھا جب لوگوں کو دیکھیں گے کہ مسلمان نماز پڑھنے جا رہا ہے، کھچاکچ فجر میں بھی مسجدیں آباد ہیں، تو وہ اپنا بینر الٹا کر دیں گے اور کہیں گے آئی ایم ویری ویری سوری، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ لوگ نمازی ہیں، نہ بے نمازی ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کہا تھا یہ جو ہے خواہ بیکار کا مسئلہ ہے، لیکن ضروری ہے کہ آذان ہو، اس لیے کہ لوگ آپ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ لوگ نماز پڑھیے۔ ہم خود آپ سے کہیں گے کہ ایک اور 2-4 مائک اور لگا لو تاکہ دور دور تک اور آذانیں جو ہے پہنچائی جائے، دور تک جو ہے مسلمان کے کانوں میں آواز آذان ہو۔ تو لہٰذا اس کا جواب یہی ہے کہ ہم نماز فجر چند لوگ بولیں گے، جو لوگ ریگولر نمازی ہیں وہ لوگ تو بولیں گے۔ میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں نمازی بنیں گے فجر کی نماز انشاءاللہ؟ پیچھے کے لوگ تو زمانے سے وہ میتھڈ چل رہا ہے، سامنے والے لوگ فیس ٹو فیس سامنے رہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہی ہمارا جو ہوتا، پیچھے والے لوگ اس کا جواب نہیں دیں۔ ہم انشاءاللہ فجر کی نماز سب لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، پیچھے، سامنے، بیچ میں، اوپر، نیچے، رائٹ، لیفٹ، سب لوگ جو ہے یہ عہد کریں اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ سے آج اللہ کو آج منائیں گے، اللہ کو منائیں گے، مولا آج انشاءاللہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، ہم فجر کی نماز۔ یہ سب میں نے کہا تھا اللہ کی مصلیحت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان کو اس کی طرف لانا ہے، اللہ نے چاہا میرے بندے میری طرف رجوع ہو جائیں، ورنہ اگر رجوع نہیں کرانا ہوتا تو اس پہ سیٹ پہ نہیں بٹھاتا تھا پروردگار، اسے سیٹ پہ بٹھایا، یہ مسئلے چلے، فوراً اب خیال آیا کہ نہیں اب نماز کی طرف آنا ہے، ایک ایک مسئلے اٹھیں گے، پھر انشاءاللہ بندے جو ہے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے، پھر مولا کو منائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ہماری حکومت کی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ہی لائق ہماری زندگیاں گزرے گی، اللہ کی فرما برداری کے حساب سے زندگیاں بسر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا ہے مولا تعالی ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے، مسلمان بن کر مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید